کیا کریں گے اب؟ آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ جی اگر ملک میں کوئی قانون نافذ العمل ہیں تو پھر تو اگر 9 مئی کے بعد اس کا کوئی رول ہے، یعنی 9 مئی کے واقعات میں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی میٹیریل ایویڈنس ریاست نے چھپائی کیوں ابھی تک؟ کیونکہ جب جرم ہوتا ہے نا تو جرم کے بعد آپ نے جو فرسٹ ورژن دے دیا وہی ورژن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آج آپ نے پی ٹی آئی پہ ڈالا، کل فیض حمید پہ ڈال دیں، پرسوں آپ کسی اور پارٹی کو انوالو کر دیں. یو ہیو ٹو بی نہیں، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں مروت صاحب کہ اب آپ کا آپشنز کیا ہے؟ ریاست کہے گی جب ہم انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، گورنمنٹ کہے گی ہم انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، واٹ ایور، چھوڑ دیں کہ کس نے کیا کیا، وہ تو اس وقت میں جواب نہیں دیتا. ہم اتنے ڈیٹ بن چکے ہیں کہ قطعاً پرواہ نہیں ہے. یہ ملٹری ٹرائل کرتے ہیں، خان کے الفاظ ہیں. لاسٹ ٹائم جب میں ملا تھا تو انہوں نے کہا ملٹری ٹرائل کرتے ہیں یا دیوار میں چنواتے ہیں، ہمیں قطعاً پرواہ. اب انہوں نے گولی تو ہمیں پہ چلا دی، اس سے آگے کیا ہوگا؟ تو لہٰذا یہ فیض حمید جو ہے نا، یہ آپ نے جو کہا نا، یہ بڑا اوور ایمبیشیس کے ساتھ ساتھ خان کا سب سے بڑا دشمن تو یہ تھا. خان انہوں نے پیپل پارٹی، پی ایم ایل این، دیگر سیاسی قوتوں سے لڑوایا ہمیں. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف باجوہ کی ماں پہ ہمارے تھرو جناب ریفرنس دائر کیا، پھر فائز عیسیٰ کو ہم بھگتتے رہے. اس کے بعد جو ہے طالبان کو یہ لایا. سیاسی طور پہ یہ جو وزیر دفاع صاحب کہہ رہے تھے، تو کون سا ڈی جی آئی جو ہے پاکستان خصوصاً جو ہے آپ 88 سے لے لیں. خان صاحب نے جیل میں بھی ایک بڑی تعریف کی تھی اس کی کہ فیض حمید نے بڑے کام کیے ہیں ملک کے لیے، یہ وہ. تو اب نظر آ رہا ہے آپ کو فیض حمید؟ یہ تو خان صاحب کی رائے ہوگی نا، اور خان صاحب کی رائے کا احترام ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ بحیثیت ایک وکیل سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جرنیل کا کسی بھی پوزیشن پہ ہوتی ہوئی سیاست میں جو ہے کردار، چاہے ابھی کے ہو، ماضی کے ہو یا اس سے پہلے کے ہو، وہ بحیثیت قانون کی طالب علم کی میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کنڈون ہو سکتا. بلال یہ بتائیں، اس وقت پی ایم ایل این بہت خوش نظر آ رہی ہے، بیکاز اب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی از اپ اگینسٹ دا وال. دھرنا ہوا، دھرنا پہ بڑا اسٹرانگ ریاکشن آیا، رگڑ دیا. اب سول ڈس اوبیڈینس ہے، اس کو کوئی اتنا اس سے نہیں ڈر رہا. لوگوں نے پیسے بھیج دیے، اپنے گھر والوں کو بھیج دیے، وہ کہاں سے رکنا، سب کچھ ہونا ہے. لیکن 2-3 جسچرز دیے عمران خان نے کہ چلیں کمیٹی بنا دیا. اب تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم انسانوں سے ہی بات کریں گے، فرشتوں سے ہی بات کریں گے. اب آپ لوگ گھوڑے پہ چڑھ گئے ہیں، آپ لوگ بالکل کوئی ان کا جواب نہیں دے رہے. آج اس چیز کے بعد، اور خاص طور پہ یہ جب آیا کہ 9 مئی کا پہلی دفعہ کھلا لنک، اور ان کا جی کسی کے بحث پہ، کسی کے کہنے پہ، کسی کے ساتھ مل کے 9 مئی ایسپیناس کے چارجز بھی اس پہ لگ سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. اب ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ بالکل گورنمنٹ کوئی بات نہیں کرے گی، کسی قسم کا ڈائلاگ نہیں کرے گی پی ٹی آئی سے عمران خان کے ساتھ، بس آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ضرورت ہی نہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم تو ڈے 1 سے ایک ہی بات کہتے ہیں اور آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی قومی ایشوز ہیں، کوئی اسمبلی میں عوامی ایشوز ہیں، اس کے اوپر تو بات چیت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. اور ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جرائم سے ان کو جان چھڑوائی جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ تو یو ہیو ٹو فیس دا میوزک ایز ہی شوڈ. تو اس پہ اوپر تو کوئی ایسی بات نہیں. مگر یہ کہتے تھے کہ ہم نے کسی قسم کی مذاکرات نہیں کرنے، اور ہم نے کرنے تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے. یہ پرانا وتیرہ ہے. پہلے گلا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، گلا نہیں پکڑا جاتا تو پاؤں پڑ جاتے ہیں. آج بھی ان سے پوچھیں نا. اچھا ایک تو دوسری بات کہ عمر ایوب صاحب کے بیان کی کیا حیثیت ہے؟ مروت صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہوں، مروت صاحب آج بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے؟ آپ کو کیا اعتماد ہے کہ مروت صاحب یا عمر ایوب کی بات کریں گے تو صبح بشرا بی بی اس کی نفی نہیں کریں گی، یا علیمہ خان اس کی نفی نہیں کریں گی، یا علی امین گنڈا پور اس کی نفی نہیں کریں گے؟ یہاں پہ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. دوسرا، اگر واقعی میں کوئی کمیٹی شمیٹی ہے تو پھر لکھیں، ہمیں بتائیں کس چیز کے اوپر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، بھائی بنا لی ہوگی، آپ جانیں، آپ کی جماعت جانے. آپ پہلے تو 4 لوگوں سے مہر لگوائیں کہ واقعی میں کمیٹی بن گئی ہے. چونکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 24 نومبر کے دن یا جو بھی جس دن یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو گور خان جو ان کے پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ساتھ وہ بیرسٹر سیف عمران خان کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ سنجانی پہ بات کر لیں، بشرا بی بی ان کو اوور رول کر جاتی ہیں. تو اس جماعت کا جس کا نہ سر ہے نہ گور پیر ہے. صاحب کی تو میری اطلاع ہے کہ کل بڑا بجایا ان کو خان صاحب نے 2-3 باتوں پہ. ایک تو انہوں نے، میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے ناراضگی کی کہ تم نے 10-12 نام اس طرح کیوں لے دیے، آپ ایمبیگوس رکھتے تاکہ جب تک چیزیں کنفرم نہ ہوتی. کوئی پریس کانفرنسز آپ لوگوں نے نہیں کی، کوئی سب کچھ نہیں کیا. پھر ان کو شاید انہوں نے بتایا کہ ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے اس کو ریویو کر لیں فیصلے کو، یہ
سول ڈس اوبیڈینس کے فیصلے کو. تو خان صاحب نے کہا کہ پہلے اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس کو کہو کہ پہلے استعفیٰ دے کمیٹی سے, پھر میں بات کرے, اور یہ میری کال ہے. تو خان صاحب تو فل ڈیفائنٹ ہیں, جیسے ابھی انہوں نے بھی کہا کہ وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹرائل کر دو, بلکہ انہوں نے یہاں تک وہاں بات کی کل میری اطلاع کے مطابق, انہوں نے بلکہ کہا کہ جب یہ مجھے سزا دیں گے 190 ملین پاؤنڈ میں کیس میں, تو آپ ایک ہائی لیول پریس کانفرنس بھی کریں گے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے یہ ان کو خیال ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں کیس میں سزا دیں گے. ایک ریالٹی یہ ہے کہ خان صاحب اندر ہیں باہر جو بھی ہیں, جماعت ہے, پاپولیرٹی ہے, ایک اتنا بڑا بیانیہ سٹرونگ ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایکس بھی بین کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو انٹرنیٹ بھی مارنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے ہر روز ایک نیا ڈریکونین لا آ رہا ہے فیکٹ وہ فیک نیوز کے نام پہ. تو یو کانٹ وش ہم اوے. نہیں دیکھیے مالک صاحب, بات یہ ہے کہ یہ بات حقیقت ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ خان صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے سارے جرائم کی کنوکشنز اب آگے آنے والی ہیں. تو یہ جو 24 نومبر کی فائنل کال تھی, جو کہ جس طرح ہم نے کہا تھا مسڈ کال, یہ اسلام آباد کے کچھ آبزرورز کا یہ خیال ہے کہ جی یہ شاید ریزن ہو سکتا ہے, بیکاز انہوں نے 24 نومبر بھی اس لیے کال دی تھی آخر میں, مسڈ کال وہ اس لیے دی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے میرا ہونے لگا احتساب. تو اس سے پہلے جو میں نے NR کی جوش و شرابہ تو ہوگی نہیں, کس چیز سر بتائیں نا کس چیز پہ بات چیت. انہوں نے 2 پوائنٹ ایجنڈا تو دیا ہے نا, انہوں نے کہا کہ یار اسیران کو آپ ریلیز کریں. سر وہ کورٹس میں معاملات چلیں, دوسرا انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنوا دیں مئی 9 اور مئی 26 پہ. جوڈیشل کمیشن پہ اعتراض کیا آپ لوگ؟ سر نہیں, یہ کورٹس کے اندر کیسز لگے ہوئے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جب دل کرے جس چیز پہ دل کرے کہیں ہم یہ نہیں مانتے جو قانون ہے, ہم چاہتے ہیں اس طریقے سے. کیوں بھائی؟ نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کورٹ انکوائری کا آپ کو اعتبار نہیں ہے. نہیں, ابھی بھی سپریم کورٹ پہ اعتبار نہیں ہے, آپ نے تو قابو کر لیا سپریم کورٹ. سر بات یہ ہے کورٹ کے اندر ان کے کیسز لگے ہوئے, اب آگے ان کو کنوکشنز نظر آ رہی ہیں تو یہ کرنا چاہتے ہیں. کیوں آپ کہ کیوں, کس چیز؟ کل بیرسٹر عقیل مجھے آپ نے ان کا کہا کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. کل بیرسٹر عقیل ہمارے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے کہا جی کمیٹی بن رہی ہے ہماری بھی, ہم بھی نام نامزد کر رہے ہیں. سر بات یہ میں نے آپ سے کہا نا, عمر ایوب صاحب نے کہا کہ آ کے جی کمیٹی بن گئی, کس آپ بتائیں نا, ہمیں لکھیں کس چیز پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے 2 پوائنٹ ایجنڈا دیا نا, یہی آج کھڑے ہو کے انہوں نے پھر 15 منٹ آل فال ہر قسم کی پتہ نہیں رائٹ لیفٹ باتیں کرتے رہے اسمبلی کے اندر. اور ان کی جماعت کی یہ حالت ہے کہ ان کی جماعت نے بزنس ایڈوائزری کے اندر 20 25 30 منٹ میں آ کے سب کے ساتھ طے کیا تھا کہ ہاؤس کا بزنس کس طرح چلنا ہے, جس کے اندر اہم ہاؤس کا بزنس چلنا تھا. اور ان کے ممبر عمر ایوب صاحب کی ایز لیڈر آف دا اپوزیشن یہ حیثیت ہے کہ ان کے اپنے ممبر نے کھڑے ہو کے ان کے اپنے فیصلے کے خلاف کھڑے ہو کے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا اور رات کا ہاؤس کا بزنس ایڈجرن ہو گیا.